برکت کے حوالے سے جو تصورات ہیں اپنوں کی باتیں اگر کہی جائیں تو شاید یہ ہو کہ عقیدت پر مبنی غلو کر رہے ہوں لوگ. جماعت مخالف کی ایک نامور شخصیت جس کو لوگ مولانا کوثر نیازی پاکستان، کافی ہوشیار آدمی کا نام ہے، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اس شخص کا جو نظریہ ہے، اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے سمجھا نہیں. میں غیر کا تصور پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں اردو میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں، عربی میں بھی کہہ لیتا ہوں، فارسی میں بھی کہہ لیتا ہوں، ہر زبان پہ مجھ کو کچھ نہ کچھ شعور ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا صرف سلام مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے کے بعد میرے دل میں جو تصور پیدا ہوا اور جو تاثر آیا، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنی زبان میں شاعری کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، اس کو ترازو کے ایک پلے پہ رکھا جائے اور اعلیٰ حضرت کے مصطفیٰ جان رحمت کو دوسرے پلے پہ رکھا جائے تو مصطفیٰ جان رحمت کا پلہ جھکا ہوا. اللہ کو نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت. یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے اور اس کا یہ تصور ہے کہہ رہا ہے آذان کے بعد سب سے زیادہ سنا جانے والا اگر کوئی نغمہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو پڑھا جاتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر، ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھائے. میں نے یہ جو سمجھا ہمارے علماء کرام اعلیٰ حضرت کتنا شائدہ کیوں ہیں، جو جتنا اعلیٰ حضرت کو پڑھے گا اتنا ہی شائدہ ہوتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کتابوں کو پڑھنے کے بعد کہ دلائل کا سمندر ہے جو موجیں لے رہا ہے، اور جس قدر علم تھا یہ اللہ ہی جانے کہ اللہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے، اس کا کرم ہے. بہرحال مختصر طور پر میں آپ کے درمیان جو حاضر آیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کو شرف نبوت سے مشرف فرما کر کے ایک بڑی اہم ذمہ داری عطا فرماتا ہے کہ بندوں کی اصلاح کر کے فلاح دارین سے ان کو ہمکنار کرے. اگر ایک غریب آدمی ہے جو نان شبینہ کا محتاج ہے، اگر آپ اس کی خالی جھولی لال و گوہر سے بھر دیں تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس کی غریبی کا علاج کر دیا، لیکن یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ آپ نے اس کی اصلاح بھی کر دی. اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ کہ غربت کے زمانے میں وہ بے ضرر رہا ہو، وہ کسی کو تکلیف نہ دیتا رہا ہو، لیکن دولت آنے کے بعد دولت کے نشے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ فساد کی وہ آگ بھڑکانے لگے. ایک آدمی جو چھت کا محتاج ہے، جھوپڑی بھی نہیں جہاں سر چھپا سکے، اور وہ موسم کی تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے، کبھی دھوپ کی تپش برداشت کرتا ہے، کبھی بارش کی زحمت برداشت کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے لیے باعزت رہائش گاہ کا اہتمام کر دیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ موسم کی زحمتوں سے آپ نے نجات دے دیا، لیکن یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اس کی آپ نے اصلاح کر دی. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آرام دہ مکان پانے کے بعد کہیں وہ جو ہے عشرتوں کی بزم نہ سجانے لگے اور گناہوں کی دنیا میں اپنے ساتھیوں سمیت غرق ہو جائے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اصلاح کیسے ہو، پھر اصلاح کسے کہتے ہیں؟ میرے دوست، ہمارے علماء نے بیان فرمایا جب دل سنورتا ہے تب اصلاح ہوتی ہے. اب یہ ایک عالم نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، جب دل سنورتا ہے تب جا کر کے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے. مین چیز دل ہے. اس لیے کہ اگر کسی کا دل سنور جاتا ہے، دل سجا ہوا ہے، تو غربت کے باوجود جو ہے غربت و افلاس بھی جو ہے اس کی شرافت سے داغ نہیں لگا سکتے ہیں. اگر کسی کا دل سنورا ہوا ہے تو مال و دولت کی فراوانی بھی اس کے اندر تکبر نہیں پیدا
ہیں دل سنورا ہوا ہے. اگر آدمی کا دل سنورا ہوا ہے اور وہ جو ہے درویش ہے وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھتا ہے, بوریا پہ بیٹھا رہتا ہے, لیکن سلطان وقت کبھی اس کی غیرت کا سودا نہیں کر سکتا ہے, اس کی عزت نفس کو کبھی خرید نہیں سکتا. بہت اچھے. دل سجا ہوا ہے, دل سنورا ہوا ہے. جس کا دل سجا ہوتا ہے, اگر بادشاہ وقت بھی ہو, سلطان وقت بھی ہو, تو اس سے کوئی ایسی حرکت جو ہے سرزد نہیں ہوگی جس سے جبین حیا پہ شکن پڑے, اور اس سے کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے جو ہے عدل و انصاف کی اقدار کو ٹھیس پہنچے. اس لیے کہ جن کا دل سجا رہتا ہے ان کا مزاج الگ ہوتا ہے. ان کے پاس اگر دولت ہوتی ہے تو وہ جو ہے غریبوں کو سہارا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ مصیبتوں کو دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر اہل علم ہوتے ہیں تو جہالت کے خلاف ہمیشہ وہ جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر وہ جاہ و جلال والے ہوتے ہیں تو غریبوں کو سہارا دیتے ہیں, ضعیفوں کو پناہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, کمزوروں کا سہارا بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے کہ ان کا دل سنورا ہوا ہے, دل سجا ہوا ہے. لیکن جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے, ابھی ایک معزز عالم نے حدیث شریف پڑھی کہ جسم میں ایک پارے گوشت ہے, اگر وہ سنور جائے تو پورا جسم سنور جائے, اور اگر اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے تو پورا دل, پورا جسم خراب ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے دل سنورے گا کیسے؟ اس لیے کہ دل کی فصیلیں بڑی مضبوط ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, جماعت اہل سنت, نعرہ رسالت, حضرت علماء اہل سنت, حضرت علامہ مفتی صدر ورا صاحب الجامع الاشرفیہ مبارک ہو.